ہر عورت کی عمر میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ خواہش کرتی ہے کہ وہ چاہی جائے۔ جو قلب نے سہ لیا، جو آنکھ سے بہہ گیا، وہ ضبط رب کے سوا کوئی جان جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ آج کسی نے مجھ سے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ کس نے ہرٹ کیا؟ میں نے جواب دیا، میری اپنی امیدوں اور توقعات نے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ تلاش کر میری کمی کو اپنے دل میں، درد ہو تو سمجھ لینا رشتہ اب بھی باقی ہے۔ کچھ تاریخیں، کچھ دن، کچھ لمحے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ ماؤں کے ہونے سے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہ کریں، بس مسکرا کر دیکھ لیں تو جینے کی وجہ مل جاتی ہے، اور جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے، یہ دل تسلیوں سے کہاں مانتا ہے۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں، قسمت سے ملتے ہیں۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ لوگوں کے دل کوئی جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو اتنا تھکا رہے ہیں۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ، ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ دوست وہ ہو کہ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن گفتگو نہیں ہو رہی، پھر بھی آپ خوش ہیں کہ وہ پاس بیٹھا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں سجدوں سے معاف نہیں ہوتی۔ ممکن ہی نہیں کہ شب علم کی سحر نہ ہو۔ وہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتے بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ ترازو میں ایک طرف والدین کے احسانات رکھ دیجئے تو دنیا کا کوئی اثاثہ ایسا نہیں جو پلڑے کو دوسری طرف جھکا سکے۔ یہ ایک ایسا قرض ہے جو کبھی اتارا نہیں جا سکتا۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ، لیکن اہمیت کے لحاظ بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ زندگی کے معاملات میں دوسرے انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا رویہ رکھیں، کیونکہ رب بھی رحیم و کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم کریم ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ صرف اللہ کا در ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں۔ وہ ہے اللہ کی محبت۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔
ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا کتبہ، جیسے تم ہو ویسے ہم تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جائے۔ شوہروں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے وظائف یا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے جڑے رشتوں کا احترام کرنا شروع کر دیں۔ وہ بن مانگے پوری دنیا آپ پر قربان کر دیں گے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ جب بھی کسی کو دعا دو، اچھی اور دل سے دینا، کیونکہ وہ دعا پہلا آپ کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ میری چپ کو میری ہار مت سمجھنا، میں اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دیتی ہوں۔ اپنے قیمتی دل کو عارضی لوگوں سے دور رکھیں۔ اگر آپ سچے، مخلص، ایماندار ہیں تو خاموش رہیں، کیونکہ سچائی، مخلصی اور ایمانداری اپنا چرچا آپ کرتی ہے۔ یہ جو اہم ہوتے ہیں بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی جگہ کو نہیں بھر سکتا۔ دلوں میں جگہ بھی فنگر پرنٹس کی طرح ہوتی ہے، جو کبھی کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ نہ جانے میں بری ہوں یا میرا نصیب، میرا ہر وہ شخص دل دکھاتا ہے جس پر مجھے بہت ناز ہوتا ہے۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چال سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لی۔ بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں، جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے اپنی زندگی میں، آپ بھی ان کو سرسری سا شامل رکھیں، آٹے میں نمک کے برابر۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ دوسروں کے اندر سے کیڑے نکالنے والوں، خود کے اندر سانپ کیوں نظر نہیں آتے؟ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کے بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیں۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے، تب کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا،